اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، سود کی حرمت کا بیان۔ حدیث کا خلاصہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عرب میں تجارتی مقاصد کے لیے قرض لینے اور دینے کا رواج ہی نہیں تھا، صرف ذاتی ضروریات کے لیے ہی قرض لینے اور دینے کا طریقہ تھا، اس لیے جو سود حرام کیا گیا ہے وہ اسی قسم کا سود ہے، نہ کہ کاروباری سود، کیونکہ پہلی قسم کے سود کا تو کہیں رواج ہی نہیں تھا۔ اس بنا پر وہ بزنس اور کاروبار کے لیے کرنے والے قرض پر سود کو جائز قرار دیتے ہیں، اس کو وہ تجارتی سود سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کی بابت کہتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے، اس سے تو لوگ کاروبار کر کے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر وہ اس فائدے سے تھوڑا سا فائدہ مال والے کو ایک سالانہ شرح کے حساب سے لوٹا دیں تو یہ کس طرح ناجائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو مال والے کا وہ حق ہے جو اپنے مال کی وجہ سے اسے ملنا چاہیے۔ لیکن اول تو یہ دعویٰ ہی صحیح نہیں ہے کہ عرب میں تجارتی قرض کا رواج نہیں تھا۔ عربوں میں تجارتی مقاصد کے لیے بھی قرض لینے دینے کا رواج تھا۔ اس کے علاوہ فیکٹری اور بزنس میں لگے ہوئے مال کی بابت کوئی شخص یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہر صورت میں نفع ہی دے گا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی لاکھوں کروڑوں کا مال ڈوب جاتا ہے، لیکن بینک یا ساہوکار کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ ہر صورت میں اپنے دیے ہوئے قرض پر سالانہ شرح سے سود وصول کرنا ضروری سمجھتا ہے اور وصول بھی کرتا ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ایک بزنس مین جتنا سود ادا کرتا ہے اسے وہ پیداواری لاگت میں یعنی پروڈکشن کاسٹ میں شامل کر کے اپنی تیار کی گئی چیزوں کی قیمت مقرر کرتا ہے، جس سے عوام کو وہ چیز اس کے مقابلے مہنگے داموں میں خریدنی پڑتی ہے۔ اس لیے اسلام نے ہر قسم کے سود کو حرام کر کے ظلم اور مہنگائی کی ایک بہت بڑی وجہ کو بند کر دیا ہے۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں میں بھی مغرب کی نقالی میں کاروبار کی ساری بنیاد سودی نظام پر قائم ہے، اور اس سے بچنے کی کوئی کوشش اور صورت اسلامی ملکوں کے مغربی رنگ میں ڈوبے حکمرانوں کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح مسلمان عوام میں بھی اب سود سے بچنے کی کوئی خواہش نہیں رہی، اور زیادہ تر لوگ بینک کا سود کھاتے ہیں اور سودی کھاتوں میں شریک ہوتے ہیں۔ حدیث کے خلاصے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، والسلام علیکم۔